اسلام آباد کی سرد شام اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ رواں دواں تھی، مگر نعمان ہاؤس کے در و دیوار پر جیسے خاموشی کا پہرا تھا۔ یہ گھر جو کبھی کہکو اور سارا کی پازیب کی چھن چھن سے مہکتا تھا، اب ایک عالی شان قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دانش نعمان، جو اس سلطنت کا وارث اور شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون تھا، اس وقت اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، جس سے اڑتی بھاپ اس کے چہرے کے تاثرات کو مزید دھندلا رہی تھی۔ دانش کے چہرے پر ایک ایسی جمودی طاری تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اس شخص نے برسوں سے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے اپنی ذات کے گرد ایک اونچی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ وہ اب صرف ایک مشین تھا، ایک ایسی مشین جو صبح سے رات تک صرف اعداد و شمار، فائلوں اور میٹنگز کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر رنگ سارا کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ سارا، جو اس کی روح کا حصہ تھی، جس کی معصومیت اور دھیما لہجہ دانش کے غصوں کو لمحے بھر میں ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، مگر دانش کی پشت اسی طرف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی والدہ بیگم نصرت ہوگی، جو پچھلے کئی مہینوں سے ایک ہی مشن پر تھی۔ دانش، کب تک اس اندھیرے میں خود کو قید رکھو گے؟ بیگم نصرت نے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ روشنی کی چبھن نے دانش کی آنکھوں میں تکلیف پیدا کی، مگر اس نے رخ نہیں موڑا۔ امی، اندھیرا سکون دیتا ہے، آپ کو کچھ کام تھا؟ اس کی آواز میں وہی اسپاٹ پن جو اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ کام؟ ہاں، مجھے اپنی اولاد کی زندگی کی فکر ہے۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ 3 سال ہو گیا دانش، سارا کی یادیں تمہارے دل میں رہ گئی ہیں۔ میں جانتی ہوں، مگر یہ جیتے جی خود کو مار لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہمیں تمہارے گھر میں رونق دیکھنی ہے۔ دانش نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ رونق؟ امی، سارا کے بغیر اس گھر میں کبھی رونق نہیں ہو سکتی۔ میں کسی اور کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا، یہ اس کی توہین ہوگی۔ یہ توہین نہیں، یہ زندگی کا تقاضا ہے۔ بیگم نصرت کا لہجہ اس پر سخت تھا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، وہ تمہارے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی اور… بس کرے امی! دانش نے مگ میز پر پٹک دیا، جس سے کافی کے چند قطرے اس کے سفید شرٹ پر گرے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ میں مری جا رہا ہوں، پروجیکٹ کی فائنل میٹنگ ہے، واپسی پر اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، بیگم نصرت کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کے اٹل فیصلے کا ملاحظہ اڑانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگلے دن دانش کی کالی مرسیڈیز مری کے بیچ سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ پہاڑوں پر جمی برف اور دھند کے بادل اسے سارا کی یاد دلا رہے تھے۔ سارا کو مری بہت پسند تھا، وہ جب بھی یہاں آتے وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی۔ دانش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مری پہنچ کر وہ اپنی ہوٹل میں مقیم ہوا۔ میٹنگز کا سلسلہ 2 دن تک جاری رہا۔ دانش نے خود کو کام میں اتنا غرق کر لیا تھا کہ اسے کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ تیسرے دن کی شام جب وہ تمام کاروباری معاملات سے فارغ ہوا تو اس کے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے مال روڈ کی طرف نکل جائے، شاید سرد ہوا اس کے دماغ کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر سکے۔ مال روڈ پر حسب معمول بہت رش تھا۔ سیاحوں کے غول ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ چائے اور کافی کے کھوکھوں سے اٹھتی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ دانش ایک کونے میں کھڑا سگریٹ پینے ہی والا تھا کہ اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف ایک کیفے کی گیلری میں بیٹھی ایک لڑکی پہ پڑی۔ دانش کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کے سینے میں جیسے کوئی ہتھوڑا بجا ہو۔ وہ لڑکی، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے بالوں کی وہ مخصوص لٹ جو بار بار اس کے ماتھے پہ آ رہی تھی، وہ ہو بہو سارا تھی۔ دانش کو لگا جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی، اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم کی انتہا ہے، مگر وہ لڑکی وہیں موجود تھی۔ اس نے وہی ہلکا گلابی رنگ کا سکارف اوڑھ رکھا تھا جو سارا کا پسندیدہ تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے دور چوٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو دانش کے روح میں بسی تھی۔ دانش کے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھنے لگے۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے بے چین تھا، مگر ٹریفک کے ہجوم نے اسے روک رکھا تھا۔ جب وہ کسی نہ کسی طرح سڑک پار کر کے اس کیفے تک پہنچا تو وہ کرسی خالی تھی۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ اس نے ویٹر سے پوچھا، مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔
اس رات دانش کے لیے سونا ناممکن ہو گیا۔ اس نے پوری رات کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزاری۔ کیا سارا واپس آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، مگر وہ لڑکی، وہ تو بالکل سارا تھی۔ اگلی صبح دانش کے اعصاب پر وہ چہرہ سوار تھا۔ وہ ناشتے کیے بغیر دوبارہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہاں بیٹھا رہا، اس امید میں کہ شاید وہ دوبارہ نظر آ جائے۔ اچانک اسے تھوڑے فاصلے پر ایک شور سنائی دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا اور بیچ میں سے ایک لڑکی کی بلند اور غصیلی آواز آ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ گھٹیا چیز دکھانے کی؟ میں نے تم سے کشمیری شال مانگی تھی، یہ لوکل کپڑا مجھے دکھا کر بیوقوف بنا رہے ہو؟ دانش کی نظر اس کی آواز کی سمت گئی۔ وہی چہرہ تھا، وہی نین نقش، مگر یہ کیا؟ وہ لڑکی ایک دکاندار کا گربان پکڑے اسے سب کے سامنے جھاڑ رہی تھی۔ بی بی جی، خدا کی قسم یہ خالی سون ہے، آپ ناحق مجھ پر غصہ کر رہی ہیں، دکاندار بےچارگی سے کہہ رہا تھا۔ بی بی، کس کو کہا تم نے؟ میرا نام رباب ہے اور یہ 2 نمبر مال اپنے پاس رکھو۔ اگر میں نے دوبارہ یہاں تمہیں یہ کچرا بیچتے دیکھا تو تمہاری یہ ریڑھی مال روڈ سے نیچے کھائی میں پھینک دوں گی، سمجھے؟ رباب نے انگلی دکھا کر اسے وارننگ دی اور پیر پٹکتی ہوئی مشمع چیر کر باہر نکل گئی۔ دانش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سارا تو چونٹی کے مرنے پر بھی رو دیتی تھی۔ وہ تو کبھی کسی ملازم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، اور یہ لڑکی، یہ تو کوئی آفت تھی۔ اس کا لہجہ اتنا کرخت تھا، اس کی باڈی لینگویج میں کتنی اکڑ تھی۔ دانش کو اپنی سوچ پر غصہ آنے لگا۔ کیسی حماقت ہے، میں نے ایک ایسی بدتمیز اور لڑاکا لڑکی کو سارا سمجھ لیا۔ اس کے دل میں رباب کے لیے ایک دم سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ وہ نفرت سے مڑا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ اس کے لیے یہ مشابہت اب ایک اذیت بن گئی تھی۔ اسی شام دانش کو ایک قریبی دوست زاہد کی طرف سے ایک معروف ہل ٹاپ ریسٹورنٹ میں ڈنر پہ بلایا گیا۔ دانش کا دل تو نہیں تھا، مگر زاہد کی ضد کے آگے وہ ہار گیا۔ وہ ریسٹورنٹ اپنی خوبصورتی اور پرائیویٹ کیبنز کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب دانش وہاں پہنچا تو بادل بہت نیچے آ چکے تھے اور حد نگاہ بہت کم تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے کوریڈور سے گزرا تھا جب اسے پیچھے سے وہی مانوس مگر ناگوار آواز سنائی دی۔ ارے یار، میں تو کہتی ہوں وہ دکاندار تو ڈر کے مارے کانپنے لگا تھا، اسے کیا پتا کہ اس کا پالک کس سے پڑا ہے۔ رباب اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے اس وقت گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی ماتھی پر ایک بڑی سی جھومر نما پن لگی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ دانش نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ اسے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ تیزی سے اپنے مخصوص کیبن کی طرف بڑھ گیا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ریسٹورنٹ کی بجلی چلی گئی۔ پہاڑوں پر بجلی کا جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس وقت گھپ اندھیرا چھا گیا۔ دانش نے اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے کسی بھاری چیز سے ٹکر لگ گئی۔ آہ، کون ہے؟ نظر نہیں آتا کیا؟ رباب کی چیخ ابھری۔ کم آن، تم ہر وقت چلاتی کیوں رہتی ہو؟ تم خود مجھ سے ٹکرائی ہو، دانش نے سرد لہجے میں کہا۔ او، تو یہ تم ہو وہ سنجیدہ انکل جو صبح سے مجھے گھور رہے تھے؟ رباب نے اندھیرے میں اس کا اندازہ لگاتے ہوئے طنز کیا۔ زبان سنبھال کے بات کرو لڑکی۔ دانش کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہاری تربیت میں شاید تمیز نام کی کوئی چیز شامل نہیں کی گئی۔ تربیت کی بات تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ چلو ہٹو میرے راستے سے۔ رباب نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دانش پہ جا گری۔ دانش نے گرنے سے بچنے کے لیے پیچھے کی طرف قدم بڑھایا تو وہ دونوں ایک چھوٹے سے ویٹنگ روم کے اندر چلے گئے جس کا دروازہ شاید آٹومیٹک تھا یا کسی نے باہر سے زور سے بند کر دیا تھا۔ کلک کی آواز آئی۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ رباب چلائی۔ دروازہ کھولو۔ دانش نے ہینڈل گھمانے کی کوشش کی، مگر وہ جام تھا۔ یہ اندر سے نہیں کھل رہا، شاید باہر سے لاک ہو گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے سب، منحوس کہیں کے۔ رباب نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ کھولو اسے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا جا سکتا تھا کہ ریسٹورنٹ کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ سائرن کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پولیس؟ یہاں پولیس کیوں آئی ہے؟ رباب کا لہجہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اب اس میں خوف تھا۔ دراصل رباب کا خاندان علاقے میں بہت ہی اثر و رسوخ رکھتا تھا، مگر اس کے والد بہت ہی سخت گیر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ایسی کسی جگہ موجودگی برداشت نہیں کر سکتے تھے جہاں پولیس کا چھاپا پڑے۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اندر جو بھی ہے باہر آ جائیں، سرچ آپریشن جاری ہے، پولیس والے کی آواز آئی۔ رباب بری طرح گھبرا گئی۔ اسے لگا کہ اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح بند پائی گئی تو اس کے بھائی اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دانش کا ہاتھ تھام لیا
پلیز میری مدد کریں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ لڑاکا پن نہیں بلکہ سچی وحشت تھی۔ دروازہ زوردار ٹھوکر سے کھلا۔ سامنے انسپیکٹر اور کانسٹیبل گنے تانے کھڑی تھی۔ کون ہو تم دونوں؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، انسپیکٹر نے کرختگی سے پوچھا۔ رباب نے ایک لمحہ دانش کی طرف دیکھا، پھر انسپیکٹر کی طرف۔ اس نے گہرا سانس لیا اور وہ بات کہہ دی جس کا دانش نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ میرے شوہر ہیں، ہم بس یہاں ڈنر کے لیے آئے تھے کہ بجلی چلی گئی اور یہاں ہم پھنس گئے۔ دانش کا سر چکرا گیا۔ وہ اسے جھٹلانے ہی والا تھا کہ رباب نے اس کے بازو پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ اس کے ناخن دانش کے جلد میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میری زندگی بچا لیں۔ دانش نعمان، جو ہمیشہ اصولوں اور سچائی کا علم بردار تھا، اس وقت ایک ایسے مقامے میں تھا جہاں ایک جھوٹ کسی کی زندگی بچا سکتا تھا اور ایک سچ اسے تباہ کر سکتا تھا۔ اس نے انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بھاری آواز میں کہا، جی یہ میری بیوی ہے۔ اس ایک جملے نے دانش کی دنیا بدل دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک پولیس والے کو مطمئن کرنے کے لیے بولا گیا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے مقدر کا وہ فیصلہ تھا جو اسے سارے کی یادوں سے نکال کر رباب کی اس تلاطم خیز زندگی میں پھینکنے والا تھا۔ انسپیکٹر کی مشکوک نظریں اب بھی ان دونوں کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ایک تجربہ کار پولیس والا تھا اور اسے ان دونوں کے تاثرات میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رباب کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ دانش کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ حالانکہ کمرے میں سردی کافی زیادہ تھی۔ اگر یہ آپ کی اہلیہ ہے تو ان کا شناختی کارڈ دکھائیں یا کوئی ایسا ثبوت جس سے آپ کا دعویٰ سچ ثابت ہو سکے، انسپیکٹر نے کرخت لہجے میں کہا اور اپنی نوٹ بک نکال لی۔ دانش نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک دلدل میں اتر چکا ہے۔ انسپیکٹر صاحب، میرا نام دانش نعمان ہے، میں یہاں بزنس میٹنگ کے لیے آیا ہوں اور اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ میرا والیٹ اور شناختی کارڈ میرے کمرے میں ہے اور میری اہلیہ کا بیگ شاید باہر کیبن میں رہ گیا ہے جہاں ہم ڈنر کر رہے تھے۔ رباب نے جلدی سے سر ہلایا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانش کا شکریہ ادا کرے یا اپنی اس حماقت پر روئے جس نے اسے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا تھا۔ نعمان صاحب، نام تو میں نے سن رکھا ہے آپ کا، مگر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ انسپیکٹر نے اپنی کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ انہیں گاڑی میں بٹھاؤ اور تھانے لے چلو۔ جب تک ان کی فیملیز آ کر تصدیق نہیں کرتی ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ مری میں پچھلے کچھ دنوں سے مشکوک سرگرمیوں کی شکایت آ رہی ہے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ تھانے؟ رباب کی حلق سے گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ نہیں پلیز، میں تھانے نہیں جا سکتی، میرے بابا مجھے مار ڈالیں گے۔ دانش نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب تمہاری اپنی پیدا کردی مصیبت ہے، مگر اس وقت بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پولیس والے انہیں گھر کے باہر لے آئے۔ ریسٹورنٹ کا ہال میں موجود لوگ انہیں حیرت اور تجسس سے دیکھ رہے تھے۔ دانش کو اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے بڑے بڑے بیوروکریٹس سر جھکاتے تھے، آج ایک انجان لڑکی کی وجہ سے پولیس کی حراست میں تھا۔ پولیس اسٹیشن کی فضا بوجھل اور بدبودار تھی۔ دانش کو ایک بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا، جبکہ رباب کو ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی وہ تمام بہادری اور لڑاکا پن کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک خوفزدہ لڑکی تھی جس کا جھوٹ اس کے گلے کا ہار بن گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ رباب نے دبی آواز میں دانش سے پوچھا۔ دانش نے رخ موڑ لیا۔ جو تم نے چاہا تھا وہی ہو رہا ہے، اب خاموش رہو، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں اور سچ بتا دوں۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، رباب نے غصے اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اب اگر آپ مکرے تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عزت کی اتنی ہی فکر تھی تو یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ دانش کی آواز میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کس شخص کو اس گندگی میں گھسیٹا ہے؟ میرا ایک نام ہے، ایک ساکھ ہے۔ ان کی بحث جاری تھی کہ انسپیکٹر نے دانش کو فون کال کرنے کی اجازت دی۔ دانش نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے پتا تھا کہ بیگم نصرت یہ سن کر جیتے جی مر جائیں گی، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہیلو امی، دانش کی آواز لڑکھڑائی۔ دوسری طرف سے بیگم نصرت کی پریشان آواز آئی۔ دانش بیٹا، کہاں ہو تم؟ تمہارا فون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ میں کتنی فکر مند تھی۔ دانش نے ایک لمبا توقف لیا۔ امی، میں مشکل میں ہوں، آپ کو اور بابا کو ابھی مری آنا ہوگا۔ جب دانش نے تمام صورتحال مختصر الفاظ میں بیان کی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بیگم نصرت کا فون ان کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ وہ بیٹا جو دوسری شادی کے نام سے چیڑتا تھا، وہ مری میں ایک لڑکی کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں بند تھا اور اسے اپنی بیوی بتا رہا تھا۔ یہ ان کے لیے کسی موت سے یا قیامت سے کم نہیں تھا۔ اگلے 4 گھنٹے دانش اور رباب کے لیے 4 صدیوں کے برابر تھے۔
مری کی سرد رات اپنی عروج پر تھی، مگر تھانے کے اندر کا درجہ حرارت ان کے جذبات کی وجہ سے بہت زیادہ تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے تھانے کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ دانش کے والد چودھری نعمان اور بیگم نصرت اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ رباب کے والد ملک جہانگیر اور اس کے 2 باروب بھائی بھی تھے، جن کے چہروں سے آگ برس رہی تھی۔ ملک جہانگیر مری کے ایک نامور زمیندار تھے اور ان کی عزت کا سکہ پورے علاقے میں چلتا تھا۔ ملک جہانگیر نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھایا، مگر دانش تیزی سے درمیان میں آ گیا۔ ملک صاحب، غصہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ دانش کی آواز میں اب وہ کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک مردانہ وقار تھا جو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا سنوں میں؟ ملک جہانگیر دھاڑے۔ میری بیٹی، جس پر میں نے کبھی دھوپ نہیں آنی دی، وہ رات کے اس پہر ایک غیر مرد کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور تم کون ہو جو اسے اپنی بیوی کہہ رہے ہو؟ بیگم نصرت نے آگے بڑھ کے رباب کا چہرہ دیکھا۔ وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، سارا۔ وہ لڑکی ہو بہو سارا جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا، بلکہ ایک طوفان تھا۔ بیگم نصرت کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید ان کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، شاید قدرت نے سارا کو کسی اور روپ میں واپس بھیج دیا ہے۔ ملک صاحب، چودھری نعمان نے مداخلت کی، ہمارا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر ان دونوں نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو اب بحث کا وقت نہیں، بلکہ پردہ رکھنے کا وقت ہے۔ پولیس والے اور شہر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ خبر پھیل گئی کہ ملک جہانگیر کی بیٹی اور دانش نعمان بغیر نکاح کے پکڑے گئے ہیں، تو ہم دونوں خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ملک جہانگیر کے بھائیوں نے غصے میں پستول نکالنے کی کوشش کی، مگر ملک صاحب نے انہیں روک دیا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ دانش نعمان کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اگر وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے تو یہی واحد راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، ملک جہانگیر نے سرد لہجے میں کہا، اگر یہ دونوں میاں بیوی ہیں تو ابھی اسی وقت تھانے کے کمرے میں دوبارہ نکاح ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو اس طرح اس کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ رباب کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جس مذاق کو حقیقت سمجھ کر کھیل رہی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بننے والا تھا۔ اس نے دانش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے دانش سے ہمدردی محسوس ہوئی یا شاید خوف۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ تھانے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں، جہاں صرف چند گواہ اور گھر والے موجود تھے، نکاح کا آغاز ہوا۔ مولوی صاحب نے جب دانش سے پوچھا، کیا آپ کو رباب ملک دختر ملک جہانگیر اپنے نکاح میں قبول ہے، تو دانش کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارا کا معصوم چہرہ لہرایا، وہ سارا جس سے اس نے سچی محبت کی تھی، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے عہد کیے تھے۔ کیا وہ اس عہد کو توڑ رہا تھا؟ جی قبول ہے، دانش نے بہت مشکل سے یہ الفاظ عطا کیے۔ رباب نے بھی روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے ایجاب و قبول کیا۔ صرف چند منٹوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی تھے، اور جن کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا، ایک مقدس بندھن میں بن گئے۔ نکاح کے بعد ملک جہانگیر نے رباب کا ہاتھ دانش کے ہاتھ میں دیا، مگر ان کی آنکھوں میں شفقت نہیں، بلکہ ایک وارننگ تھی۔ آج سے یہ تمہاری امانت ہے۔ اس نے جو کیا اس کی سزا اسے ملے گی کہ اس طرح اسے رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا دانش نعمان، اگر میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ دانش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے رباب کا ہاتھ چھوڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ واپس اسلام آباد جاتے ہوئے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دانش ڈرائیو کر رہا تھا اور رباب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اب رک چکی تھی، مگر اس کا دل کسی گہرے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ سنیں، رباب نے بہت آہستہ سے کہا۔ مجھ سے بات مت کرو، دانش نے اسے ٹوکا۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا۔ تم نے اپنی جان بچا لی، اپنی فیملی کا غصہ ٹھنڈا کر لیا، مگر تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے برباد کی؟ رباب کا پرانا لہجہ پھر سے جاگ اٹھا۔ آپ بھی تو وہی موجود تھے، آپ منع کر دیتے، آپ کہہ دیتے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ دانش نے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکے سے روکا۔ وہ رباب کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ میں جھوٹ بول دیتا اور پھر کیا ہوتا؟ وہ پولیس والے تمہارے ساتھ کیا کرتے؟ تمہارے بھائی جو باہر بندوق تانے کھڑے تھے، وہ تمہیں زندہ چھوڑتے؟ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے رباب، اور تم مجھے ہی موٹے الزام ٹھہرا رہی ہو۔ رباب خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ دانش سچ کہہ رہا ہے، اس نے واقعی اس کی جان بچائی تھی۔ دیکھو، دانش نے اپنی آواز قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ہم یہ نکاح ختم کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم اسلام آباد پہنچیں گے، میں کوئی راستہ نکال لوں گا۔ میں سارا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکی کو جو تمیز اور تہذیب سے آ رہی ہو۔ رباب کو یہ سن کر ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔
اسے پتا تھا کہ وہ سارا جیسی نہیں ہے، مگر بار بار ایک مردہ عورت سے اپنا موازنہ سنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خوش مزاج انسان کے ساتھ رہنے کا، میں بھی آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اسلام آباد پہنچتے ہی ان کا استقبال کس طرح ہوگا۔ بیگم نصرت نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا، ان کے لیے یہ دانش کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر ان کا استقبال ہوا۔ دانش نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ بیٹا خوشی ہے، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف موڑا ہے، اور دیکھو تو صحیح، رباب بالکل ہماری سارہ جیسی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ اتنا مہربان ہو سکتا ہے۔ بیگم نصرت نے رباب کو گلے لگا لیا۔ رباب جو ابھی تک دانش سے لڑنے کے لیے تیار تھی، بیگم نصرت کی محبت دیکھ کر پگھل گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے گھر میں آ گئی ہے جہاں اسے سارا کا بدل سمجھا جا رہا ہے، جبکہ وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب سو گئے، دانش اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ رباب صوفے پہ بیٹھی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں سارا کی یادیں ہر کونے میں بکھری ہوئی تھی۔ دیوار پر سارا کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ رباب نے اس تصویر کو دیکھا اور پھر اپنے عکس کو آئینے میں۔ وہ واقعی ایک جیسی تھی، مگر رباب کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک شرارت اور ایک خودداری تھی۔ تم صوفے پر سو گی، دانش نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی پشت رباب کی طرف تھی۔ اور آپ؟ رباب نے حیرت سے پوچھا۔ میں بیڈ پہ سوں گا، یہ میرا کمرہ ہے، میرے قوانین ہیں، اور کل صبح ہم اس نکاح کو ختم کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ رباب نے ایک لمبی سانس لی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دانش کو تنگ کرے گی، اسے اپنی شرارتوں سے پریشان کرے گی، مگر اس وقت دانش کی اداسی اور اس کا کھوکھلا پن دیکھ کر اسے پہلی بار کسی کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ دانش صاحب، اس نے اندھیرے میں پکارا۔ کیا ہے؟ سارا خوش نصیب تھی، رباب نے دھیمی آواز میں کہا۔ دانش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سارے کی خوشبو اس کمرے سے رخصت ہو رہی ہے اور ایک نئی تیز اور اجنبی خوشبو اس کی زندگی میں جگہ بنا رہی ہے۔ اسلام آباد کی صبح مری کے مقابلے میں ذرا مختلف تھی۔ یہاں کی ہواؤں میں وہ تیزی نہیں تھی، مگر دانش نعمان کے بیڈ روم میں جو سردی تھی وہ کسی بھی برفانی طوفان سے زیادہ منجمد کر دینے والی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دو اجنبیوں کو ایک ہی چھت تلے مگر میلوں کی دوری پر پایا۔ دانش کی آنکھ ہمیشہ الارم سے کھل جاتی تھی، مگر آج اس کی بیداری کی وجہ الارم نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے پہلو بدلا تو سامنے صوفے پر نظر پڑی۔ وہاں رباب بے ترتیب انداز میں سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوپٹہ فرش کو چھو رہا تھا۔ نیند میں اس کا چہرہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ ایک لمحے دانش کو لگا کہ سارا وہاں سو رہی ہے۔ وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہی پیشانی، وہی پلکیں، مگر جیسے ہی رباب نے نیند میں کسمسا کر اپنا منہ ٹیڑھا کیا، دانش کا وہم ٹوٹ گیا۔ سارا سوتے ہوئے بھی ایک تہذیب کے دائرے میں ہوتی تھی، اور یہ لڑکی، یہ تو نیند میں بھی کسی سے لڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اٹھو، دانش نے سرد لہجے میں پکارا۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک لمبی خراٹی نما سانس لی اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ دانش کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھو رباب، 7 بجے ہیں، اس نے اس بار ذرا اونچی آواز میں کہا۔ رباب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے دانش کو کھڑا دیکھ کر اسے ایک پل کے لیے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جیسے ہی یادداشت نے دستک دی وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ او خدایا، آپ میرے سر پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ڈرا ہی دیا مجھے، اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہو سکتا ہوں، اور بہتر ہوگا کہ تم جلدی تیار ہو جاؤ، امی ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط اندازہ لگائیں، دانش نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ غلط اندازہ؟ ہم خود ایک غلط اندازہ ہیں دانش صاحب، رباب نے صوفے سے اترتے ہوئے بڑبڑایا۔ اور ویسے بھی اتنا صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ میں تو 11 بجے سے پہلے بیڈ سے نہیں نکلتی۔ دانش نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اسے ایک کڑی نظر سے دیکھا۔ نعمان ہاؤس میں سب 8 بجے ڈائننگ ٹیبل پر ہوتے ہیں، یہاں تمہاری مری والی منمانیاں نہیں چلیں گی۔ رباب نے ایک لمبا سانس لیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دانش کا سر پھاڑ دے، مگر اسے پتا تھا کہ فی الحال وہ ایک نازک صورتحال میں ہے۔ ناشتے کی میز پر بیگم نصرت اور چودھری نعمان پہلے سے موجود تھے۔ میز طرح طرح کے پکوانوں سے سجی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دانش اور رباب وہاں پہنچے، مگر نصرت کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ آؤ میرے بچوں، بیٹھو،
انہوں نے رباب کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا۔ رباب بیٹی، رات کو نیند تو ٹھیک سے آئی نا؟ تمہیں پتہ ہے دانش کا یہ کمرہ سارا کے جانے کے بعد بہت ہی اداس رہتا تھا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس گھر میں دوبارہ زندگی لوٹ آئی ہے۔ رباب نے ایک چور نظر دانش پہ ڈالی، جو خاموشی سے اپنی کافی پی رہا تھا۔ اسے بیگم نصرت کی باتوں پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اسے رباب کے طور پر نہیں بلکہ سارا کے متبادل کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ جی امی، نیند تو اچھی آئی، بس تھوڑی تھکن تھی۔ رباب نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا۔ دانش، آج تم آفس نہیں جاؤ گے، چودھری نعمان نے سنجیدگی سے کہا۔ آج تم رباب کو شہر کی سیر کرواؤ گی، اور شام کو ہم نے کچھ قریبی رشتہ داروں کو کھانے پہ بلایا ہے، سب تمہاری دلہن سے ملنا چاہتے ہیں۔ دانش نے کافی کا مگ میز پہ رکھا۔ بابا، آفس میں بہت کام ہے، اور رشتہ داروں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے ابھی اس نکاح کو عام نہیں کرنا تھا۔ کیوں نہیں کرنا تھا؟ بیگم نصرت نے مداخلت کی۔ نکاح ہوا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور اب جب رباب اس گھر کی بہو بن کے آ گئی ہے تو سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ دانش جانتا تھا کہ یہ بحث بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر لان کی طرف نکل گیا۔ رباب اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دانش کی زندگی کتنی خشک اور بے رنگ ہے۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں خاموشی تھی، رباب نے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کا معائنہ کیا جائے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں آئی۔ ہر چیز بہت ہی قیمتی تھی، مگر وہاں کسی عورت کا لمس محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ چلتے چلتے دانش کے پرانے کمرے، جو اب ان کا مشترکہ کمرہ تھا، اس کے ساتھ والے ایک چھوٹے سے کمرے کے پاس رکی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے تجسس میں اندر جھانکا۔ وہ سارا کا ڈریسنگ روم تھا۔ وہاں اس کی الماریاں، اس کے زیورات اور اس کے استعمال کی ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز پر سائرہ کی ڈائری پڑی تھی۔ رباب اندر داخل ہوئی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ رباب اچھل پڑی۔ پیچھے دانش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور رباب کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی۔ باہر نکلو یہاں سے ابھی، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ منع ہے، رباب نے مدافعت میں کہا۔ اس کمرے کی ہر چیز میرے لیے مقدس ہے۔ تم جیسی لڑکی جو صرف شور مچانا اور لڑنا جانتی ہے، وہ ان جذبوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ یہاں دوبارہ قدم مت رکھنا۔ دانش نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جس کی گونج پورے کوریڈور میں سنائی دی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں یہاں اپنی خوشی سے آئی ہوں؟ میں نے مانگا تھا یہ سب؟ وہ چلائی۔ آپ کی وہ سارا اتنی ہی اچھی تھی تو اللہ نے اسے بلا کیوں لیا؟ اور اگر میں اتنی ہی بری ہوں تو کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ دانش رک گیا۔ اس نے پلٹ کر رباب کو دیکھا۔ اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ چھوڑ دوں گا تمہیں، بہت جلد چھوڑ دوں گا تمہیں، بس تھوڑا صبر کرو، جیسے ہی تماشا ختم ہوگا تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا نیچے چلا گیا، جبکہ رباب وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے مری کی وہ گلیاں یاد آ رہی تھی جہاں وہ آزاد تھی، جہاں اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ شام کے فنکشن کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بیگم نصرت نے رباب کے لیے ایک بھاری بنارسی ساڑی اور سارا کے زیورات بھیجے تھے۔ رباب نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ شوخی غائب تھی جو اس کی پہچان تھی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دانش بھی وہاں موجود تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، انتہائی پروقار اور سنجیدہ۔ جیسے ہی رباب اندر داخل ہوئی سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو بالکل سارا ہے، دانش کی خالہ نے حیرت سے کہا۔ بالکل وہی نقش، وہی قد و قامت۔ نصرت، تم تو کہتی تھی کہ دانش دوسری شادی نہیں کرے گا، مگر دیکھو اس نے تو سارا کی جڑواں ہی ڈھونڈ لی، دوسری خاتون نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رباب کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی نمائش کی چیز ہو، ہر کوئی اسے سارا کے ترازو میں تول رہا تھا۔ دانش دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی۔ کھانے کے دوران ایک کزن نے رباب سے پوچھا، سنا ہے آپ مری میں ملی تھی دانش کو، کیسے ہو یہ سب کچھ؟ دانش تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ رباب نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارا سچ بتا دے کہ کیسے پولیس نے انہیں پکڑا اور کیسے ایک جھوٹ نے انہیں اس بندھن میں جکڑ دیا۔ اس نے دانش کی طرف دیکھا، جس کی نظریں مسلسل اسے وارننگ دے رہی تھی۔ بس قسمت کی بات تھی، رباب نے مختصر جواب دیا۔ قسمت نہیں، یہ تو کسی فلمی کہانی جیسا لگتا ہے، کزن نے ہنس کر کہا۔ دانش، تم نے تو کمال کر دیا،
हमें बताया भी नहीं कि तुम दोबारा मोहब्बत करने लगे हो। दानिश ने अपना चम्मच रखा और सर्द लहजे में कहा, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, ये शादी सिर्फ हालात का नतीजा है। मेज पर सन्नाटा छा गया। बेगम नुसरत ने बात संभालने की कोशिश की, मगर तीर कमान से निकल चुका था। अरबाब का दिल कट के रह गया। उसे पता था कि ये शादी सच्ची नहीं है, मगर सबके सामने इस तरह की बात करना उसकी तौहीन थी। फंक्शन खत्म होने के बाद जब सब चले गए, रुबाब अपने कमरे में आई, गुस्से में अपने जेवरात उतार कर मेज पर पटकने लगी। दानिश पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारा मसला क्या है? दानिश ने बेजारी से पूछा। मेरा मसला? मेरा मसला आप है दानिश नौमान। रुबाब उसकी तरफ मुड़ी। आपको कोई हक नहीं है कि आप सबके सामने मेरी तजलील करें। अगर आपको ये शादी पसंद नहीं है तो जाकर अपने माँ को बताएं। मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने वही कहा जो सच है। दानिश ने सुकून से कहा, सच? सच तो ये है कि आप एक बुज़दिल इंसान हैं। आप सारा की यादों के पीछे छुप रहे हैं क्योंकि आप में ज़िंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आप मुझे सारा बनाने चाहते हैं, मगर मैं रुबाब हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो अपनी कीमत जानती है। दानिश उसके बिल्कुल करीब आया। उसका चेहरा रुबाब के चेहरे के बिल्कुल करीब था। तुम्हारी कीमत क्या है रुबाब? एक शाल की कीमत पे लड़ने वाली लड़की, रेस्टोरेंट में अजनबियों को शोहर बनाने वाली लड़की, तुम्हारी यही कीमत है ना? रुबाब ने हाथ उठाया कि वो दानिश के मुंह पर थप्पड़ मारे, मगर दानिश ने हवा में उसका हाथ जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रुबाब की सिसकी निकल गई। दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना। दानिश ने उसका हाथ झटक दिया। तुम इस घर में सिर्फ एक शो पीस की तरह रहोगी जब तक मैं कोई हल नहीं निकाल लेता। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वो बेड पर लेट गया और बत्ती बुझा दी। रुबाब वहीं खड़ी अंधेरे में उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे, वो गुस्से और इंतकाम के आंसू थे। ठीक है दानिश नुमान, उसने दिल में ऐहद किया, अगर आप मुझे शोपीस समझते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये शोपीस आपकी ज़िंदगी में कैसा तूफान लाता है। आपको सारा की खामोशी पसंद थी ना? अब आप रुबाब का शोर बर्दाश्त करेंगे। अगले चंद दिन नुमान हाउस में किसी खामोश तूफान का पेशे खैमा था। रुबाब ने अपना रवैया बिल्कुल बदल लिया था। उसने वो रवायती और संजीदा लिबास पहनना छोड़ दिए जो बेगम नुसरत ने उसे दिए थे। वो अब अपनी जीन्स और शॉर्ट शर्ट्स में घर में घूमती, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनती और हर चीज को छेड़ती जिसे दानिश ने छूने से मना किया था। एक सुबह दानिश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा कि रुबाब लाउंज में सोफे पर पैर रखकर बैठी पिज़्ज़ा खा रही थी और टीवी पर कोई पंजाबी गाना ऊंची आवाज में चल रहा था। पूरा घर शोर से गूंज रहा था। ये क्या बदतमीजी है? दानिश ने चिल्लाकर कहा, टीवी बंद करो। रुबाब ने आराम से पिज़्ज़े का स्लाइस मुंह में डाला और रिमोट से आवाज मजीद ऊंची कर दी। क्यों? मेरा घर है, मेरी टीवी है, मेरी मर्जी। दानिश तेजी से आगे बढ़ा और प्लग निकाल दिया। ये मेरा घर है और यहाँ के कुछ आदाब हैं। आदाब आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। रुबाब खड़ी होगी। आपने कहा था ना कि मैं यहाँ सिर्फ एक शो पीस हूँ, तो जनाब ये शो पीस अब बोलने भी लगा है। अगर आपको परेशानी है तो मुझे तलाक दे दे, मैं अभी चली जाऊंगी। दानिश खामोश हो गया। उसे पता था कि वो भी तलाक नहीं दे सकता क्योंकि उसके वालिद की तबीयत नासाज थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम तुम एक नाकाबिले बर्दाश्त लड़की हो। दानिश ने गुस्से में अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। रुबाब इसके पीछे हंसी। उसे दानिश को जज करने में एक अजीब सी खुशी मिल रही थी, मगर इस हंसी के पीछे एक कसक भी थी, ये एहसास कि वो किसी की तवज्जो पाने के लिए ये सब कर रही है, चाहे वो तवज्जो गुस्से की सूरत में ही क्यों ना हो। उसी शाम एक और वाकया पेश आया जिसने उसके रिश्ते को एक नई जहत दी। बारिश तेज हो रही थी और मरी की तरह इस्लामाबाद भी ठंड की लपेट में था। दानिश ऑफिस से लेट वापस आया तो घर में अंधेरा था। उसे हैरत हुई क्योंकि बेगम नुसरत आम तौर पर उसका इंतजार कर रही होती थी। वो ऊपर अपने कमरे में गया तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। रुबाब ने सारा की ड्रेसिंग रूम का ताला किसी तरह खोल लिया था और वो वहां बैठी सारा की परफ्यूम्स को सूंघ रही थी। कमरे में सारा की मखसूस खुशबू फैली हुई थी। दानिश का खून खोल उठा। तुमने ये ताला कैसे खोला? उसकी आवाज में एक दरिंदगी थी कि रुबाब कांप गई। वो खुला हुआ था। रुबाब ने हकलाते हुए कहा, झूठ मत बोलो। दानिश ने उसे बालों से पकड़ के खड़ा किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सारा की चीजों को हाथ लगाने की? तुम उसके बराबर तो क्या, उसके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हो। रुबाब ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, मगर दानिश का गुस्सा आज काबू से बाहर था। उसने उसे दीवार से लगा दिया। तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है?
रुबाब ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरी हमदर्दी थी। मैं आपको जगाना चाहती हूँ दानिश। सारा मर चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। आप एक लाश से मोहब्बत करते हैं और एक जीती जागती औरत को धुतकार रहे हैं। कब तक खुद को इस अंधेरी में रखेंगे? दानिश का हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ गया। उसने रुबाब को छोड़ा और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर शिकस्त के तासुरात थे। तुम नहीं समझोगी, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। वो मेरी रूह थी। और मैं? रुबाब ने पूछा। मैं क्या हूँ? सिर्फ एक गलती? दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उस रात बारिश मजीद तेज हो गई और इन दोनों के दरमियान की दीवार मजीद ऊंची हो गई। मगर इन दीवारों में अब पहली बार कुछ दरारें भी नजर आने लगी थी। रात के पिछले पहर की वो बारिश इस्लामाबाद के दरो दीवार को धो चुकी थी। मगर शायद उसने दानिश नुमान के दिल पर जमी सारा की यादों की गिरद को भी कुछ कम कर दिया था। पिछले वाकये के बाद जहां रुबाब ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था, दानिश के अंदर एक खामोश तब्दीली आना शुरू हो गई थी। वो अब रुबाब को देखकर तपता नहीं था, बल्कि उसे एक अनजानी उलझन और तजस्सुस के साथ देखता था। अगले चंद दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। रुबाब ने भी अपनी शरारतें कुछ कम कर दी थी, शायद इसलिए कि वो दानिश की आंखों में छुपी इस गहरी तकलीफ को देख चुकी थी, जिसे वो सारा की यादों के पीछे छुपाता था। एक शाम जब आसमान पर बादलों के टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे, बेगम नुसरत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। चौधरी नुमान शहर से बाहर थे और दानिश एक अहम मीटिंग में मसरूफ था। रुबाब ने बगैर वक्त जाया किए ड्राइवर को बुलाया और खुद बेगम नुसरत को लेकर अस्पताल की। जब दानिश को इत्तला मिली तो वो दीवाना वार अस्पताल पहुंचा। उसका दिल डूब रहा था। उसे लगा जैसे वो सारा के बाद अपनी माँ को भी खो देगा। वो अस्पताल के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ जब आईसीयू के बाहर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गई। रुबाब अस्पताल के एक कोने में जाए नमाज बिछाकर बैठी थी और उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत ही आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर खुदा से बेगम नुसरत की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। वही लड़की जो 2 दिन पहले घर में तूफान खड़ा कर रही थी, आज किसी मासूम बच्चे की तरह सजदे में गिरी हुई थी। दानिश ने महसूस किया कि उसके दिल में कहीं कोई गिरा खुली है। वो खामोशी से उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। जब रुबाब ने दुआ खत्म की और पलटी, तो दानिश को सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। दानिश साहब, आप आ गए? उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दुपट्टा दुरुस्त किया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अम्मी अब खतरे से बाहर है। उन्हें ब्लड प्रेशर की वजह से हल्का सा दर्द पड़ा था, मगर हम वक्त पर आ गए थे। दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रुबाब की आंखों में देख रहा था, जिनमें अभी भी नमी बाकी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि रुबाब सिर्फ सारा का अक्स नहीं है, बल्कि उसके बल्कि उसका अपना एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दिल है। शुक्रिया। दानिश के लबों से ये अल्फाज निकला, मगर उसकी गूंज रुबाब के दिल तक पहुंची। शुक्रिया कैसा? वो मेरी भी तो माँ है, रुबाब ने धीमी आवाज में कहा और वहां से जाने लगी। मगर दानिश ने उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था कि दानिश ने उसे गुस्से या नफरत में नहीं, बल्कि एक सहारे की तलाश में छुआ था। रुबाब का दिल धड़कना भूल गया। दानिश की गिरफ्त में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। आई एम सॉरी रुबाब, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, दानिश ने नजरें झुकाकर कहा। रुबाब की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। उसने जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा था, मगर दानिश नोमान जैसे शख्स से माफी की उम्मीद उसे नहीं थी। उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि वहीं खड़ी रही। उनके दरमियान की तमाम तल्खियां उस एक लम्हे में जैसे हवा में तहलील हो गई। बेगम नुसरत घर वापस आ गई तो पूरे घर का नक्शा ही बदल गया था। दानिश अब वक्त पर घर आने लगा था और रुबाब के साथ उसका रवैया बदल चुका था। वह अब उसे शो पीस नहीं समझता था, बल्कि वो उसके साथ बैठ के बातें करता, उससे अपनी पसंद नापसंद बताता और कभी कभी तो उसकी बातों पर मुस्कुरा भी देता। एक शाम दानिश जब घर आया तो लॉन में रुबाब पौधों को पानी दे रही थी। उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहन रखा था और उसके बाल एक सादा सी चोटी में बंधे हुए थे। सूरज की ढलती हुई रोशनी उसके चेहरे को एक सुनहरा हाला बख्श रही थी। दानिश वहीं रुक गया। उसने महसूस किया कि अब वो सारा को नहीं ढूंढ रहा। उसे रुबाब की वो नीले रंग की कमीज, उसके गीले हाथ और उसकी वो मखसूस हंसी पसंद आने लगी थी। सुने दानिश साहब, रुबाब ने उसे देखते ही पुकारा और हाथ हिलाकर बुलाया। दानिश मुस्कुराया और उसके करीब गया। जी क्या हुक्म है? देखिए, इस पौधे पर पहली कली आई है।
رباب نے بہت ہی فخر سے ایک چھوٹے سے گلاب کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی سے لگایا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کھلے گا، مگر دیکھیں۔ دانش نے اس کلی کو دیکھا اور پھر رباب کے چمکتے ہوئے چہرے کو۔ کچھ کلیوں کو کھلنے میں وقت لگتا ہے رباب، مگر جب وہ کھلتی ہیں تو پورے باغ کو مہکا دیتی ہیں۔ رباب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دانش کی آنکھوں میں اس وقت جو چمک تھی وہ رباب کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر بھی کوئی کلی کھل گئی ہو۔ آپ آج بہت ہی بدلے بدلے لگ رہے ہیں، رباب نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شاید۔ دانش نے اس کے قریب قدم بڑھایا۔ شاید اس لیے کہ میں نے اب جینا شروع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ تم ہو۔ رباب کا سانس اٹک گیا۔ میں تو صرف شور مچاتی ہوں، آپ کے قوانین توڑتی ہوں۔ وہی شور تو مجھے پسند آنے لگا ہے۔ دانش نے اس کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑیسا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ سارا میرا ماضی تھا رباب، مگر تم میرا حال ہو، اور میں اپنے حال کو کھونا نہیں چاہتا۔ محبت کا یہ سفر اب تیزی سے پروان چڑھنے لگا تھا۔ ایک رات اسلام آباد میں شدید سردی تھی اور گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ دانش اور رباب چھت پر بنی ٹیرس پر بیٹھے کافی پی رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے آنے والی جھینگروں کی آواز فضا کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ رباب، تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار مری میں دیکھا تھا تو مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ دانش نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، اور اب؟ رباب نے شرارت سے پوچھا۔ اور اب مجھے خود پہ غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہیں پہچانے میں اتنی دیر کیوں کی۔ دانش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسام کیا تاکہ اسے گرم جوشی مل سکے۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ سارا کے جانے کے بعد میں نے خود کو ایک بند کمرے میں قید کر لیا تھا، مگر تم نے آ کر اس کمرے کی کھڑکیاں کھول دی۔ رباب نے اپنا سر دانش کے کندھے پہ رکھ دیا۔ میں نے تو بس آپ کو تنگ کیا تھا دانش، میرا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا نہیں تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، صرف ایک تصویر کی مشابہت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک انسان کے طور پر۔ میں دیکھ رہا ہوں رباب، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارا دل کتنا صاف ہے، اور تم میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہو۔ دانش نے اس کے ماتھے پر ایک پیار بھرا لمس دیا جو ان کے رشتے پر ایک مہر تصدیق تھا۔ یہ ان کا پہلا حقیقی رومانوی لمحہ تھا، جہاں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پرانا سایہ نہیں تھا، صرف وہ دونوں تھی اور ان کے درمیان پنپتی ہوئی ایک نئی جاندار محبت۔ اگلے چند دن خوابوں جیسے تھے۔ دانش اب رباب کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف لاتا، کبھی اس کے پسندیدہ پھول تو کبھی کوئی ایسی کتاب جو اسے پسند ہو۔ وہ دونوں اب گھنٹوں باتیں کرتی، ایک دوسرے کے خوابوں اور ڈر کے بارے میں۔ ایک اتوار کی دوپہر، دانش نے فیصلہ کیا کہ وہ رباب کو اس کی پسند کی جگہ لے جائے گا۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ رباب نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ سرپرائز ہے، دانش نے مسکرا کر کہا۔ وہ اسے شہر سے دور ایک پرسکون جھیل کے کنارے لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ہی ایک چھوٹا سا پکنک سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ وہاں کا ماحول انتہائی رومانوی تھا۔ جھیل کا نیلا پانی اور ارد گرد کے ہرے بھرے درخت جیسے ان کی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ دانش نے اسے اپنے بچپن کے قصے سنائے اور رباب نے اسے اپنی مری والی شرارتوں کے بارے میں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے رباب، میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی دوبارہ اس طرح نہیں ہنسوں گا۔ دانش نے گھاس پر لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ رباب اس کے برابر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے دانش، شاید ہمیں اسی طرح ہی ملنا تھا۔ وہ پولیس والا، وہ ریسٹورنٹ، وہ جھوٹ، وہ سب ایک بہانہ تھا ہمیں قریب لانے کا۔ دانش اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں آج بھی اس اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ اس نے رباب کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رباب۔ سارا سے جو تھا وہ ایک الگ رشتہ تھا، مگر تم سے جو ہے وہ میری زندگی کی بقا ہے۔ رباب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے دانش کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ دھڑکنیں اب صرف اس کے لیے تھیں۔ گھر واپسی پر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کا استقبال ایک غیر متوقع صورتحال نے کیا۔ لاؤنج میں ملک جہانگیر اور رباب کی بھابھی موجود تھی۔ ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی، مگر کچھ ایسی سنجیدگی تھی جس نے دانش اور رباب کو چونکا دیا۔ بابا، آپ یہاں؟ رباب نے حیرت سے پوچھا۔ ملک جہانگیر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دانش کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔
ہم یہاں تمہیں واپس لینے آئے ہیں۔ دانش کا دل جیسے رک گیا۔ واپس؟ کیا مطلب؟ دانش بیٹا، ملک جہانگیر نے آگے بڑھ کر دانش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ وہ جھوٹ ہے، وہ پولیس والا واقعہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم دونوں کا نکاح کن حالات میں ہوا۔ ہمیں لگا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاؤ گی، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ جب حالات ٹھنڈے ہوں گے تو ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ رباب نے پریشانی سے دانش کا ہاتھ تھام لیا۔ مگر ملک جہانگیر نے مسکرا کر اپنی بات جاری رکھی، نصرت بیگم نے ہمیں سب بتا دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیسے میری بیٹی نے اس گھر کو سنبھالا اور کیسے تم دونوں اب ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا واقعی میرا داماد میری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے یا نہیں۔ دانش نے ایک گہرا سانس لیا اور سکھ کا سانس لیا۔ اس نے رباب کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ملک صاحب، رباب اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری زندگی ہے۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ملک جہانگیر نے کہکا لگایا۔ یہی سننا چاہتا تھا میں۔ ہم تو بس تمہیں ایک رسمی دعوت دینے آئے ہیں کہ اب ہم ایک بڑی تقریب کریں گے جہاں سب کو فخر سے بتائیں گے کہ دانش نعمان ہمارا داماد ہے۔ اس رات نعمان ہاؤس میں سچی خوشیاں منائے گی۔ دانش اور رباب کے درمیان اب کوئی راز نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے عکس نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل بن چکے تھے۔ رات کے سناٹے میں جب وہ اپنے کمرے میں اکیلے تھی، دانش نے سارا کی وہ تصویر جو دیوار پہ لگی تھی آہستہ سے اتاری۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رباب نے پوچھا۔ اسے اب کسی محفوظ جگہ ہونا چاہیے۔ دانش نے تصویر کو الماری میں رکھتے ہوئے کہا، سارا میرے دل کے کونے میں ہمیشہ رہے گی، مگر اس دیوار پر، اس کمرے میں اور میری زندگی میں اب صرف تمہاری جگہ ہے۔ اس نے رباب کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مگر اس بار وہ سرد نہیں تھی۔ وہ محبت کی بارش تھی جو ان کی نئی زندگی کے آغاز کی نوید سنا رہی تھی۔